فتح مکہ مکہ کو فتح کرنے کے 2 سال پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ صلح حدیبیہ ہوئی، جس میں یہ طے ہوا کہ 10 سالوں تک مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور عرب کے سارے قبیلوں کے پاس آزادی ہے کہ وہ مسلمانوں اور کافروں میں سے کسی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اور اگر ان قبیلوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے پر حملہ کیا تو صلح حدیبیہ ختم ہو جائے گی۔ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ٹائم یہ طے ہوا تھا کہ جو قبیلہ قریش کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ ان کے فریق بن جائے، اور جو رسول اللہ یعنی مدینے والوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے پارٹنر بن سکتے ہیں۔ اب اسی بنا پر قبیلہ بنو بکر نے قریش کے لوگوں کے ساتھ باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا کہ اگر قبیلہ بنو بکر پر حملہ ہوگا تو وہ قریش پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ اور رسول اللہ والوں کے ساتھ یعنی مدینہ والوں کے ساتھ قبیلہ جو تھا وہ بنو خزاع نے رسول اللہ کے ساتھ باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، لیکن قریش کے لوگ جو بنو بکر کے ساتھ تھے انہوں نے بنو خزاع پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا اور 23 لوگ ان کے مار دیے۔ تو اب بنو خزاع کے لوگ رسول اللہ کے پاس فریاد لے کر آئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم پر حملہ ہوا تو مسلمان ہماری مدد کریں گے۔ تب رسول اللہ نے مکہ والوں کو 3 آپشنز دیے۔ پہلا یہ کہ جو لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کا خوب احاطہ کیا جائے۔ نمبر 2، قریش قبیلہ بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے کیونکہ یہ ان لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ نمبر 3 یہ کہ آپ علل اعلان اناؤنس کر دیں کہ اب صلح حدیبیہ ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے پہل نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں نے آپشن دیا۔ جب یہاں کا نمائندہ مکہ پہنچا اور یہ جا کر 3 باتیں رکھی گئیں تو ان مغروروں نے بڑے ہی تکبر کے ساتھ کہا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ ہم نے صلح حدیبیہ ختم کر دیا ہے۔ یہ پیغام لے کر رسول اللہ کے جو قاصد تھے پیغام لے کر واپس آئے، لیکن اب مکے والوں کو گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ جیسے ہی یہ پیغام جائے گا تو ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور مسلمان اب وہ کمزور نہیں رہے، لیکن اب بڑی طاقت کے ساتھ حملہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اب مکے کی جو حکمرانی ہے ہمارے ہاتھ سے چلی جائے۔ اور انہوں نے فوراً ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان جیسے ہی مدینہ پہنچا تو وہ سیدھا اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گیا، جو رسول اللہ کی بیوی تھی، جنہوں نے اپنے باپ اور خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ اب جیسے ہی ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر پہنچا انہوں نے چٹائی ہٹا دی۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ چٹائی کیوں ہٹائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پر رسول اللہ بیٹھتے ہیں اور آپ ایک ناپاک مشرک ہیں۔ اب ابو سفیان کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور وہ سیدھا رسول اللہ کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگی۔ ہم نے صلح حدیبیہ ختم نہیں کی ہے، لیکن رسول اللہ نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر یہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگی، پھر حضرت عمر، حضرت علی اور سب کے پاس جا کر اس نے بھیک مانگی، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی۔ اب ابو سفیان اس کے بعد سیدھا مکہ گیا اور سب کو بتایا کہ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، صلح حدیبیہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن مکہ والوں نے مسلمانوں کی طرف سے اتنی جلدی حملہ کرنے کی نہیں سوچی تھی۔ مدینہ میں رسول اللہ نے کسی کو بھی بتائے بغیر حملے کی تیاری شروع کر دی، اور کسی کو بھی نہیں بتایا کہ حملہ کب اور کہاں کس پر ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ رسول اللہ رمضان میں 10 رمضان سن 8 ہجری کو مدینہ سے 10,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ رسول اللہ جب روانہ ہوئے رمضان کا مہینہ تھا، آپ روزے سے تھے، لیکن جب مقام قدرت پر رسول اللہ پہنچے تب آپ نے سب لوگوں کے سامنے اپنی سواری پر بیٹھ کر پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ یاد رہے آپ نے اور آپ کے اصحاب نے سفر میں اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ موقوف کر دیا۔ ہمیں بھی اجازت مل گئی کہ سفر کے اندر روزہ موقوف کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سفر کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی۔ رسول اللہ جب مکہ کے قریب پہنچے، مرو زہران ایک علاقہ ہے، وہاں پہنچ کر لشکر اسلام نے جب پڑاؤ ڈالا تو کمال کی اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ 10,000 لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اب سب اپنا چولہا الگ جلائیں گے۔ 10,000 چولہے جلائے گئے کھانا بنانے کے لیے۔ جیسے ہی رات ہوئی مکہ والوں نے دیکھا کہ مکہ کی چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، جس سے ان کے سارے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ابو سفیان اسی رات رسول اللہ کے پاس گئے۔ رسول اللہ نے ابو سفیان سے کہا کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان لو میں ہی اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے دل میں ابھی بھی شک ہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رسول اللہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب وہ سارے لوگ سامنے تھے جنہوں نے بہت ستایا تھا، صحابہ اکرام کو مارا تھا، رسول اللہ کا دل توڑا تھا، پتھر برسائے تھے آپ پر۔ رسول اللہ کا انداز دیکھیے کہ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے دن جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امان ہے،
جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ سے عرض کی، حضور ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، کوئی اعلان ایسا بھی کر دے کہ اس کی بھی فیس سیونگ ہو جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ جب وہ کعبہ کے پاس گئے تو کعبہ کا دروازہ بند تھا، تو انہوں نے حضرت علی کو عثمان بن طلحہ کے پاس بھیجا، کیونکہ کعبہ کی چابی بہت صدیوں سے عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس تھی۔ حضرت علی نے جب ان سے چابی کا پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا، تو حضرت علی نے ان سے زبردستی چابی چھین لی۔ رسول اللہ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ کعبہ کی چابی واپس اس کافر عثمان بن طلحہ کو دے دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے معافی مانگی اور کعبے کی چابی واپس کر دی، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور رسول اللہ نے پھر عثمان بن طلحہ سے کہا، کعبے کی چابی تمہارے اور تمہاری اولاد کے پاس قیامت تک رہے گی، اور اس چابی کو تمہارے خاندان سے صرف ایک ظالم ہی چھینے گا۔ آج تک یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خاندان بنایا تب کعبے کی چابی اسماعیل علیہ السلام کو دی، اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ چابی اپنے بیٹوں کو دی، اور ایسا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس ہزاروں کے مجمع پر نظر ڈالی، وہ سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے ظلم و جفا کی وہ آندھیاں چلائی کہ آج بھی سنے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھنے والے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت حباب کی پیٹھ کو کوئلے سے جلانے والے لوگ بھی وہاں تھے۔ وہ لوگ بھی وہاں تھے جو نبی پاک پر بار بار پتھروں کی بارش کر چکے تھے۔ وہ خوخار بھی تھے جو نبی پاک پر بار بار قاتلانہ حملے کیے تھے۔ پیارے آقا کے دندان مبارک شہید کرنے والے اور رسول اللہ کے چہرے کو لہو لہان کرنے والے لوگ بھی وہاں تھے۔ وہ لوگ بھی وہاں تھے جو شرمناک گالیوں سے رسول اللہ کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے لوگ، ان کی ناک، کان، آنکھ پھوڑنے والے، ان کے کلیجے کو نکال کر چبا کر کھانے والے لوگ بھی وہاں موجود۔ سارے مجرم یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہماری خیر نہیں، آج ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ہمیں اس طرح مارا جائے گا کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ یہ سب ڈیزرو کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایسے ظلم کیے تھے۔ اب رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس پاک تک کانپ اٹھے۔ لیکن جب رسول اللہ کے تیور دیکھ کر امید و بیم کے محسن سے لرزتے ہوئے ایک زبان ہو کر بول اٹھے، امید تھی، ایک آرزو تھی، ایک ہوپ تھی انہیں کہ وہ کہتے تھے اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی نظریں جوال نبوت کا دیدار کر رہی تھی۔ اب رسول اللہ نے جو اعلان کیا، جو قرآن میں بھی موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ یہ سن کر کچھ لوگ خوشی کی وجہ سے رونے لگے، اور کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے مجرم کو بھی کوئی معاف کر سکتا ہے۔ تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنے ظلم کرنے والوں کو اس طرح معاف کر دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سب کو قتل کر دیا جاتا، لیکن ان کی نسلیں مسلمانوں کے دشمن بن جاتی اور ریونج کی آگ رہتی۔ لیکن اس معافی نے کیا کام کر دکھایا؟ اب مکے کی فضا ہی پلٹ گئی۔ جہاں تاریخ تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں چھوڑوں گا نہیں، بدلہ لوں گا، میں نہیں لے سکوں گا تو میری اولاد بدلہ لے گی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جب مکہ سے صحابہ گئے تھے مدینہ، تو جو ان کی پراپرٹی تھی ان پر مکہ والوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن یہ کیسی معافی تھی کہ جب مہاجرین جب مکہ واپس آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ امید ہو کہ ہماری پراپرٹی اور ہمارے گھر ہمیں واپس مل جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ نے کیا خوب بیان فرمایا، مہاجرین سے فرمایا اپنی پراپرٹیز خوشی خوشی مکہ والوں کو گفٹ میں دے دو۔ وہ صحابہ بھی کیسے تھے؟ رسول اللہ نے معاف کیا تو انہوں نے بھی معاف کیا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، اسلام جو پھیلا ہے معافی اور درگزر سے پھیلا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے پورے مکہ میں سب کو معاف کیا، اور اتنی بڑی فتح کے بعد بھی مکہ میں کسی سے بھی کوئی مال غنیمت نہیں لیا۔ رسول اللہ کچھ ہی دن بعد مکہ سے واپس مدینہ گئے۔ اب مدینہ کی یہ ریاست عرب کی سب سے طاقتور اسٹیٹ بن گئی۔